ایک آپ کے پاس جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو، نصاب کو پہنچتا ہو، اور دوسرا اس پر سال گزر چکا ہو، سال گزر چکا ہو۔ کیسے؟ ایک شخص کے پاس نصاب کیا ہے؟ نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقدی سونا اور چاندی اس وقت چلتا تھا، سونے اور چاندی کا نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے زیور ہے، وہ کسی بھی طریقے کے لیے اس نے رکھا ہے، پہننے کے لیے رکھا ہے کس کے، اگر وہ 7.5 تولے کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، یعنی ہمارے اعتبار سے 2.5% اس کی قیمت لگوا لی جائے کہ کتنی قیمت ہے، اس میں سے 2.5% جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر وہ 7.5 تولے اس وقت میں وہ اگر 12 لاکھ روپے کا ہے یا 10 لاکھ روپے کا، ہم کہتے ہیں 10 لاکھ روپے کا ہے، اور 1 لاکھ میں 2.5% کے حساب سے 2,500 روپے بنتا ہے 1 لاکھ میں، اور اسی حساب سے جتنی قیمت کا اس کا وہ سونا ہے اس کو زکوٰۃ دے گا، شرط کہ اس پہ 1 سال گزر چکا ہو۔ مثلا اس نے مارچ کے اندر سونا بنوایا تھا، 7.5 تولے، 8 تولے، 10 تولے خریدا تھا، اور وہ اس کے ساتھ اس کے پاس موجود رہا، ایک پورا سال گزر گیا، تو اس پہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، کتنی؟ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے 52.5 تولے چاندی۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے اور وہ چاندی پورا سال پڑی رہی، 52.5 تولے، اب اس کی جتنی قیمت ہے موجودہ وقت میں، اس کی قیمت کے مطابق وہ اس میں سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہ اتنا سونا ہے نہ اتنی چاندی ہے۔ عمومی طور پر لوگوں نے بینکوں کے اندر یا اپنے پاس کچھ پیسے وہ محفوظ کر لیتے ہیں، لوگوں کے اندر گھروں کے اندر پڑے رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، متفق علیہ علماء کا اصول ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس پیسے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہیں، تقریباً 2,500 روپے یا 2,200-2,300 چاندی کا ریٹ ہے آج کل، اسی اعتبار سے آپ کے پاس 1.25 لاکھ یا 1 لاکھ روپے پڑا تھا، ٹھیک ہے، اور اس پہ 1 سال گزر جاتا ہے، پورا سال وہ آپ کے پاس پڑا رہا۔ ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا گیا چلا، آیا گیا چلا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایک اتنی اماؤنٹ، اتنی رقم جو آپ کے پاس پورا سال پڑی رہتی ہے، اور وہ 52.5 تولے آج کے ریٹ کے مطابق وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہیں، جس طرح روزہ فرضی چھوڑنے سے انسان گنہگار ہے، جس طرح نماز چھوڑنے سے گنہگار ہے، جسی طرح صاحب استطاعت حج کی وہ طاقت رکھتا تھا، اس نے حج نہیں کیا، وہ گنہگار ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی جو شخص ادا نہیں کرتا وہ بھی کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس عمومی طور پر گھروں کے اندر کچھ ایسی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا گاڑیاں ہیں، آپ نے اپنے گھر کے لیے استعمال کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے جی مولوی صاحب آپ نے، قاری صاحب آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کی 1.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل ہے، آپ اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں۔ جو استعمال کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، آپ کے بچوں کے پاس الگ الگ گاڑیاں ہیں، الگ الگ موٹر سائیکل ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کی استعمال کی چیز ہے، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے رہنے کا مکان ہے، آپ نے پلاٹ لیا ہے، جتنا مرضی بڑا مکان بنایا ہوا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے کوئی ایسا پلاٹ جو کہ آپ نے اس کو فروخت کرنے کے لیے لے کے رکھا ہوا ہے، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کی قیمت بڑھے گی، میں اس کو فروخت کروں گا، تو اگر آپ نے اس کو لیے ہوئے اس پہ سال گزر چکا ہے تو جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ کیوں کہ آپ نے وہ جو پلاٹ رکھا ہے وہ کاروبار کے لیے رکھا ہے، نہ کہ آپ نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے۔ ہاں اگر آپ کے استعمال کی چیز ہے تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اگر وہ پراپرٹی کاروبار کے لیے ہے تو اس کو آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اس جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کی قیمت لگوا کر اس میں سے 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب عمومی طور پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے
کاروباری شخص ہے، ایک شخص کی دکان ہے، وہ کیسے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ ایک شخص نے دکان ڈالی ہوئی ہے، اب وہ زکوٰۃ، ہاں اس کو سال گزر گیا دکان ڈالے ہوئے، سودا آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک سال بعد وہ اپنی دکان کے اندر اندازہ لگائے گا کہ میری دکان کے اندر اتنا سودا پڑا ہے، اور وہ اتنا سودا ایک ہے، چھوٹے موٹے دکاندار ہوتے ہیں جن کے پاس 40 50 60 70 ہزار روپے کا سودا ہوتا ہے، وہ تو نصاب کو پہنچتے ہی نہیں ہیں، لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی بڑی دکان ہے، اس کی دکان کے اندر 5 4 اتنا سودا پڑا ہے کہ وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے، اتنی قیمت کا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ سال کے بعد اندازہ لگائے گا کہ میری دکان کے اندر اتنا سودا پڑا ہے، 2 لاکھ روپے کا ہے، 2.5 کا ہے، 3 کا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ اندازے کے ساتھ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ سامعین ذکر، یہ ایک معمولی سی مقدار ہے، ایک معمولی سی مقدار ہے جس سے کو دینے سے انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقی طور پر جب بندہ زکوٰۃ کو دے دیتا ہے تو وہ انسان اللہ کی طرف سے اس پر خاص انعام ہوتا ہے، اور اس کے مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم نصاب کو پہنچ گئے، اب ہم نے زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ اب اہم ترین سوال ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے ذکر کیا تھا کہ نفلی صدقہ ہے، آپ جہاں مرضی خرچ کریں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی میرے پاس 1 درہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے اوپر خرچ کر دے، اپنے اوپر خرچ کر لے، یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی میرے پاس 1 اور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تیری زوجہ ہے، اس پہ خرچ کر۔ اللہ کے نبی میرے پاس اور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنی اولاد پہ خرچ کر۔ یعنی کہ جو نفلی صدقہ ہے وہ آپ جہاں آپ کا دل چاہے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن فرضی زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ 8 مصارف ہیں، ان کے علاوہ جو ان کی مد میں آتے ہیں انہی کو آپ جو ہیں وہ اپنی فرضی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا انما الصدقات، یہاں سے صدقات سے مراد فرضی زکوٰۃ ہے۔ فرضی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ للفقراء، فقیر، ایسا شخص آپ کو پتہ ہے کہ وہ مانگتا ہے، اس کے پاس ذرائع آمدن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ، پہلا جو مصرف ہے زکوٰۃ کا، ایسا شخص فقیر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والمساکین، فقیر اور مساکین کون ہے؟ فقیر تو ایک شخص ہے جو مانگ رہا ہے، مسکین وہ شخص ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا لوگوں سے، ہے وہ مستحق لیکن وہ سوال نہیں کرتا۔ کئی ایسے لوگ آپ کی نظروں میں ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈیں ان کو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ کا مال دینے جائیں، آپ کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تھا، آپ کے پاس پیسے تھے، آپ کسی شخص کو دے دیتے ہیں اور اس کو بتاتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص زکوٰۃ کا مال نہ لینا چاہتا ہو، اس لیے جس شخص کو آپ زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں اس کو بتائیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اگر تو لینا چاہتا ہے تو لے، اگر نہیں لینے تو نہ لے، یہ ضروری ہے۔ اور خاص طور پر ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیان کیا والعاملین علیہا، کہ ایسے لوگ جو زکوٰۃ پہ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ مقرر ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے لیے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہوئے تھے جو مختلف جگہوں پر جاتے اور زکوٰۃ لے کر آتے تھے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کے مال پر مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کا مال لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس زکوٰۃ کے مال سے کچھ دیا۔ جب ان کو مال سے کچھ زکوٰۃ پیسے دیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، یہ لے اور اس کو جہاں یہ تیرا حق ہے، اور اس کو لے کے جہاں تیرا دل کرتا ہے اس کو خرچ کر۔ تیسرا اور چوتھا ہے کہ ایسے لوگ تالیف قلبی کے لیے، کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں یا ان کا مسلمان ہونے کو دل کرتا ہے، جیسے بہت سے عیسائی ہیں، وہ مسلمان ہونے کو ان کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہماری برادری ہمارا بائیکاٹ کر دے گی، ہمیں جو نوکریاں ملی ہوئی ہیں جو کہ مسیح برادری کا ایک کوٹا ہے ہمارے ملک کے اندر، اس سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ ایسے میرے سامنے ایک واقعہ آیا اور وہ شخص یہی کہتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میری بلدیہ کے اندر ایک نوکری ہے تو وہ میری نوکری چلی جائے گی، میری برادری میرا بائیکاٹ کرے گی۔ اگر ایسا شخص ہے، آپ اس کی تالیف قلبی کے لیے، یا وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے وفر رکاب، قیدی آزاد کرنا۔ عمومی طور پر جیلوں کے اندر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو کسی ناحق کیس کے اندر جیل میں پھنس جاتے ہیں، یا انہوں نے کوئی جرم معمولی سا کیا ہوتا ہے لیکن عدالت کی طرف سے ان پر کوئی جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ اب وہ گناہ سے توبہ کر چکا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں جیل سے باہر آؤں، لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ اپنا جرمانہ ادا کر سکے، تو ایسے شخص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وابن السبیل۔ اور آگے ہے مسافر شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی امیر شخص بھی ہے، وہ سفر کے اندر تھا، آپ کے علاقے کے اندر آیا، عمومی طور پر کوئی شخص آتا ہے، آپ کو اڈے کے اندر مل جاتا ہے، آپ جاتے ہیں سفر میں، یار میری جیب کٹ گئی، آپ کو ظاہری شکل و صورت سے وہ ایک وی آئی پی قسم کا شخص نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں اس شخص کو دے دوں، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ ایسے شخص پر زکوٰۃ لگ جائے گی۔ کیوں کہ وہ اپنے علاقے سے باہر ہے، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، اور اسی مد کے اندر ہمارے مدارس کے بچے بھی آتے ہیں، مدارس کے اندر رہنے والے بچے، مثال کے طور پر کوئی بھی مدرسہ ہے آپ کے علاقے کے اندر ہے، باہر سے آنے والے دور دراز علاقوں سے بچے وہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ بھی مسافر ہوتے ہیں، اور وہ بہترین مسافر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر، وہاں پہ الفاظ مسجد نبوی کے ہیں، اگر بعض محدثین نے اس کو عموم بھی لیا ہے کہ میری اس مسجد کے اندر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والا اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی مصرف ہے کہ آپ ان طالب علموں پر، دینی طالب علموں پر اپنی زکوٰۃ کو خرچ کریں۔ ایک دوسرا مصرف ہے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ دوسرا جہاد کے لیے مجاہدین کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں، جس طرح کہ آج کل فلسطین کے اندر مسلمان بڑے پریشان ہیں، یہودیوں نے انہیں تنگ کر رکھا ہے، تو آپ جہاں کہیں بھی مسلمان لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں اپنی زکوٰۃ کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہیں 8 مصارف بیان کیے ہیں: فقیر، مسکین، زکوٰۃ پہ عمل کرنے والا، تالیف قلبی کے لیے، گردنوں کو آزاد کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور مسافروں پہ۔ یہ 7 اور 8 میں ہے والغارمین، کہ ایسا شخص جو کسی چٹی کے بوجھ کے نیچے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی شخص کی ضمانت دی کہ جناب یہ شخص کمزور ہے یا کسی وجہ سے اگر یہ پیسے نہیں دے گا، میں اس کے پیسے ادا کروں گا، میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ضمانتی ہوں۔ اب وہ شخص جو ہے جس کی ضمانت دی گئی تھی وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا یا وہ مکر جاتا ہے۔ اب جس نے ضمانت دی ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور وہ زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کے جس چیز کا وہ ضامن بنا تھا وہ اپنی ضمانت کو
بری ذمہ ہوگا ان زکوٰۃ کے پیسوں سے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 8 مصرف جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں۔ اگر آپ نصاب کو پہنچتے ہیں، ان میں سے کسی ایک مصرف کو آپ، کسی بھی ایک مصرف پہ آپ اپنی زکوٰۃ کو خرچ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ آپ کی زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ کی زکوٰۃ نصاب کو پہنچتا ہے آپ کا مال، تو آپ اپنی زکوٰۃ 8 قسم کے لوگوں کو دیں گے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ان میں سے کسی ایک کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب مسئلہ ہے کہ عمومی طور پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کہ ہم اپنے بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ کا بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بھائی کمزور ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور وہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر یا مسکین کی بد میں آتا ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا ہم اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ بہت غلط بات ہے کہ یہ سوال کرنا کہ کیا ہم اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بھائیوں کو بھی زکوٰۃ نہ دیتے، زکوٰۃ آپ کسی مسکین فقیر اور کو دیتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ آپ صاحب استطاعت تھے تو آپ اپنے بھائی کی ویسے مدد کر دیتے۔ والدین کو زکوٰۃ دینے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والدین تھے، والد کا کاروبار تھا، اس نے بچوں کو الگ کر دیا، لیکن بچہ بالکل کمزور ہے، شرعی طور پر دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس والد کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا میں اپنی اولاد کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں۔ اسی طرح بیوی جو ہے وہ دولت مند ہے، اس کے پاس اس کا اپنا کاروبار تھا۔ کئی ایک مثالیں ملتی ہیں ہمیں شریعت کے اندر، جیسے اماں جی عائشہ رضی اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو اب وہ عورت جو ہے وہ اپنے خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن خامند اپنی بیوی پہ زکوٰۃ، خامند کے ذمے اپنے بچوں کا جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، اسی طرح اس کی زوجہ، اس کے والدین اس کے ذمے ہیں، ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ہاں، جو اس کے ذمے نہیں ہے، بیوی جو ہے اس کے ذمے خامند کا نان و نفقہ نہیں ہے، خامند کا خیال رکھنا بیوی کے ذمے نہیں ہے، لیکن بیوی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اپنے خامند کو زکوٰۃ دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایک عورتیں، زینب نام کی 3 عورتوں آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی کیا میں اپنے خامند کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی، جیسے کہ زینب جو زوجہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی۔ تو یہ ہے زکوٰۃ۔ سامعین قدر، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، نصاب کیا ہے؟ آپ کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر چاندی ہے یا اس کے برابر نقدی رقم ہے، اور اس پہ سال گزر چکا ہے، تو جس طرح آپ پہ نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑنے سے گناہ گار ہیں، اسی طرح اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے سنے کہ کل قیامت کے دن یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، اس کے لیے وبال جان ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دلوں کی رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔